اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین والواجب فی التیمم النیت۔ تیمم کے جو واجبات ہیں ان میں سے پہلا واجب ہے نیت، دوسرا ہے الضرب علی الارض بیدہ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، دوسرا واجب ہے۔ اس کے متعلق گفتگو ہے کہ آیا دو ہاتھ زمین پر مارنے جس کو ضرب کہتے ہیں وہ ضروری ہیں یا صرف ان کا زمین کے اوپر رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کے متعلق دو اقوال آئے تھے، وہ دونوں اقوال جو ہیں دونوں تعبیرات روایات میں تھیں۔ تو اب جو کہہ رہے ہیں انما یعتبر الیدان معاً مع الاختیار، اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ہاتھ دونوں مارنے ہیں یا رکھنے ہیں، جو بھی قول ہے، کیا دونوں ہاتھوں کو اکٹھا مارنا ہے زمین پر یا نہیں، علیحدہ علیحدہ مار، ایک کو پہلے دوسرے کو بعد میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اکٹھے مارنا ضروری ہیں مع الاختیار، اختیار کی صورت میں، جب دونوں ہاتھ اکٹھے مار سکتا ہو۔ فلو تعذرت احداہما، اگر ایک ہاتھ اس کا مجبور ہو، لقطع کٹا ہوا ہے، اور مرض یا مریض ہے ایک ہاتھ، جس طرح خدا نخواستہ شل ہو جاتا ہے جیسے فالج وغیرہ کی وجہ سے، اور ربط یا باندھا ہوا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، نہیں وہ کر سکتا، زمین پہ نہیں مار سکتا وغیرہ، کوئی بھی صورتحال ہے، تو اقتصر علی المیسور، جتنا قدرت ہے اس پر اکتفا کرے گا، جتنا مار سکتے۔ لیکن اگر ایک ہاتھ مار سکتے زمین پر تو ایک ہاتھ مارے گا، وہ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے پیشانی کا مسح تو کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ کے مسح کا کیا بنے گا؟ نہ اس ہاتھ کا مسح کر سکے گا نہ اس کا کر سکے گا۔ کہتا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مسح جب ہاتھ بہی، اسی ایک ہاتھ کے ذریعے پیشانی کا مسح کرے گا، وسقط مسح الید، ہاتھ کا جو مسح وہ ساقط ہے، ہاتھ کا مسح واجب نہیں ہے۔ یحتمل قویا مسحها بالارض، ایک احتمال قوی یہ ہے کہ ہاتھوں کو زمین پر مس کرے، اس ہاتھ کو الٹا مسح کرنا ہے نا، الٹا زمین پر ایسے مس کر لے جو ہاتھ ہے اس پر۔ کما یمسح الجبہۃ بہا لو کانت مقطوعۃ، جیسا کہ اگر دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو پیشانی کو زمین پر مس کیا جاتا ہے، اسی طرح ہاتھ کو بھی کر لے۔ بالفرض ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تیمم کرنا ہے اس نے، تو پیشانی کو زمین پر مس کر لے تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ اگر ایک کٹا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ کو مس کر لے زمین پر۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَانِ، اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں تو پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، پھر یہ حکم نہیں ہے، بل یمسح بہما، بلکہ دونوں کو مسح کرے گا، کذالک ویسے ہی نجاست کی حالت میں۔ کب؟ مع تعذر التطہیر، جب ان کو پاک کرنا متعذر ہو، ممکن نہ ہو، پاک نہیں کر سکتا تو اسی نجاست کی حالت میں ہی دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ الا ان تکون متعدیۃ او حائلۃ، ہاں اگر وہ نجاست متعدی ہے، مثلا ہاتھ گیلے ہیں، آگے پھیلنے کا اس کا خطرہ ہے، یا وہ حائلہ ہے یعنی ہاتھ کے جلد تک پہنچانے سے حائل ہے، ایک ایسی اس کی جلد ہے، جرم ہے، اس کا جسم ہے، جلد بن چکی ہے، ایک لیئر بن چکی ہے اوپر نجاست کی، جس کی وجہ سے وہ نیچے جلد تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، رکاوٹ ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں فیاجب التجفیف، واجب ہے کہ گیلے ہونے کی صورت میں اس کو خشک کرے، وازالۃ الحائل، اگر کوئی حائل ہے، رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرے، مع الامکان، اگر ممکن ہو، فإن تعذر، اگر یہ کم متعذر ہوں، خشک گیلا ہے تو اس کو خشک نہیں کر سکتا، کرنا ممکن نہیں ہے، یا وہ جو رکاوٹ اس کو اتار نہیں سکتا، مثلا جبیرہ ہے
جبیرہ ہے اور وہ نجس ہے، اتارتا ہے تو نیچے زخم ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر یہ کام متعذر ہے، نہ خشک کر سکتا ہے نہ حائل کو زائل کر سکتا ہے، تو ضربہ بظہر، تو ہاتھ کی پشت کو زمین پر مارے گا۔ پہلے تو ہاتھ کی ہتھیلیاں مارنے کا حکم ہے نا، لیکن اگر وہ متعذر ہے تو ہاتھ کی پشت کو زمین پر مارے گا، ان خلا منہا، اگر یہ ان رکاوٹوں سے خالی ہے تو، اگر پشت خالی تو پشت کو مارے گا۔ وَإِلَّا ضَرَبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ، وگرنہ پہلی صورت میں زمین کو جبہہ کو، پیشانی کو زمین پر مس کرے، وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ فِي الثَّانِيَةِ، دوسری مرتبہ جو ہے وہ نجس ہاتھ کو جو ہے کیا کرے، پیشانی پر مس کرے، کما لو کان علیہ جبیرہ، جس طرح کہ اس پر جبیرہ ہے مثلا۔ وَالضَّرْبُ مَرَّةً لِلْوُضُوءِ، وضو کے لیے ایک ضرب مارنی ہے، اہل تیمم ہی، الذی هو بدل منہ، وضو کے لیے سے مراد کیا ہے، یعنی وہ تیمم جو وضو کے بدلے میں ہے، اس تیمم کے لیے ایک ضرب زمین پر مارے گا۔ فَيَمْسَحُ بِهِمَا، اور مسح کرے گا ان ہاتھوں سے، جب ہاتھوں اپنی پیشانی کا، من قصاص الشعر الی طرف الانف، جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی کے، وہاں سے لے کر ناک کی طرف، الی طرف الانف الاعلی، ناک کی اوپر والی طرف۔ ناک کی اوپر والی طرف کون سی ہے؟ یہ جہاں سے ناک شروع ہوتا ہے، یہاں تک، اوپر سے یہاں تک، بادئاً بالاعلی، اوپر سے شروع کرے، نیچے سے نا، یعنی اوپر سے نیچے لے کے آئے، مسئلے کو نیچے سے اوپر نہ۔ کما اشعر بہی من و الا، جس طرح من اور الا اسی بات کا پتہ دیتے ہیں کہ من قصاص شعر ہے، یعنی اوپر سے قصاص شعر جیسے بال اگتے ہیں شروع کرے، الا طرف الانف الاعلی، ناک کے اوپر والی طرف تک، وَنِحْتُمِلَ غَيْرُ، اگرچہ اس کے علاوہ بھی احتمال ہے، نیچے سے اوپر کا بھی احتمال ہے، لیکن یہاں عبارت یہی بتا رہی کہ اوپر سے هذا القدر من الجبهة متفق علیہ، یہ جو پیشانی کی مقدار، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف۔ زیادہ بعضهم مسح الحاجبین، بعض علماء نے کہا ہے کہ حاجبین کو بھی مس کیا جائے، آبرو کو بھی مس کیا جائے۔ وَنَفَعَ عَنْهُ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ الْبَأْسَ، ذکرہ میں مصنف نے کسی حرج کی نفی کی ہے، یعنی ذکرہ مصنف نے کہا ہے کہ آبروؤں کو مسح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَآخَرُونَ مَسْحَ الْجَبِينَيْن، بعض دیگر علماء نے جبینین کو، جبینین یہ جو اطراف ہیں پیشانی کی، یہ جو طرفیں ہیں، ان کو جبینین کہا جاتا ہے، پیشانی کے دونوں اطراف، ان جبینین کو مس کرنے میں حرج کی نفی کی ہے، کہ کوئی حرج نہیں کہ جبینین کو مس کیا جائے۔ وَهُمَا الْمُحِيطَانِ، یہ جبینین کیا ہیں؟ المحیطان بالجبہۃ، یہ جبہہ کی دونوں طرف جو گھیرے ہوئے ہیں، یتصلان بالصدغین، جو صدغین سے ملی ہوئی، یہ صدغین جو ہیں، یہ جو چیزیں جگہ دھنس جاتی ہیں، یہ صدغین ہیں، یہ کانوں کے مقابل، اس کے ساتھ والے یہ جو مقامات ہیں، یہ مقامات جبینین ہیں، اور یہ پیشانی ہے سامنے۔ وفی الثانی قوت، کہتے ہیں دوسرے قول میں زیادہ قوت ہے، ولو لے ورود ہی فی بعض الاخبار سے، چونکہ یہ جو دوسری بات ہے مس جبینین والی، یہ بعض روایات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اما الاول فما يتوقف علیہ منہ من باب المقدمہ، پہلی جو ہے اس کے بارے میں روایت تو نہیں ہے، لیکن وہ موقوف ہے مقدمے کے اوپر، یعنی من باب المقدمہ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے پوری پیشانی کا مسح کر لیا ہے، حاجبین کا بھی مسح کر لو۔ اسباب مقدمہ واجب ہے ابرو کا مسح کرنا، روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ جو جبینین ہیں ان کے متعلق روایت ہے، حاجبین کے متعلق روایت نہیں ہے۔ من باب المقدمہ ان کا مسح کرنا ہے، لیکن جبینین کے متعلق روایت۔ وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ لَهُ، وگرنہ اگر یہ
من باب المقدمہ والی بات نہ ہو تو حاجبین پر مسح کرنے کی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ ثم یمسح ظہر یدہ الیمنی ببطن الیسری من الزند بفتح الزا زند وهو موصل طرف الذراع فی الکف۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ مارنے کے بعد نیت کرے، پیشانی کے بعد نیت، پہلے نیت کرنی ہے، نیت کر کے ہاتھ مارنے کے بعد کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرے گا، زہر کا بار والے حصے کا۔ کہاں سے کرے گا؟ من الزند، اس مچ سے، جسے مچ کہتے ہیں جوڑ، زند بفتح زا کے فتح کے ساتھ زند، وہ موصلو طرف الذراع فی الکف، یہ موصل ہے یعنی ملانے کا مقام ہے، وصل کا مقام ہے، جوڑ ہے ذراع کے ساتھ ہاتھ کو ملانے کا، بس یہی جوڑ یعنی الی طرف الاصابع۔ کہاں کس طرح مسح کرے گا؟ انگلیوں کی طرف، انگلیوں کے سروں کی طرف۔ ثم مسح ظہر الیسری ببطن الیمنی، پھر بائیں ہاتھ کے ظاہر کا پشت کا مسح کرے گا دائیں ہاتھ کے باطن سے یعنی ہتھیلی سے، کذالک ایسے ہی یعنی زند سے لے کر الی اطراف الاصابع، مبتدئا بزند الی الاخر، زند سے شروع کرے گا آخر تک۔ کما اشار بھی کلامہ، جس طرح کہ مصنف کی کلام بھی اسی بات کا پتہ دے رہی ہے۔ اب من اور الا سے کہ من کیا آتا ہے؟ ابتداء غید کے لیے آتا ہے، یعنی زند سے شروع کرے اطراف اصابع تک، چونکہ الا انتہاء غید کے لیے آتا ہے۔ مرتين للغسل، غسل کے لیے 2 مرتبہ ضرب مارے گا، احداہما یمسح بها جبہتہ، ایک ضرب کے ساتھ وہ پیشانی کا مسح کرے گا، والاخری یدہ، دوسری ضرب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا مسح کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ